والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینے پاک میں انتقال فرما گئے۔ 15 سال سے وہیں ڈیرا لگا رکھا تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں۔ اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی، ترجمے لکھے، بے شمار کتابیں ہیں، فضائل کی کتابیں لکھی، یہ فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل قرآن کریم، فضائل نماز، یہ تمام کے تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ 14 زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی، دنیا کی 14 زبانوں میں، اور 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھ نہ رہا۔ پچھلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینے پاک کی۔ اس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا، لکھا تھا بیمار ہے۔ ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا، اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بازار دیکھیں گے، تالاب دیکھیں گے، جنگل دیکھیں گے، جانور دیکھیں گے، عورتیں دکھائی دیں گی، بچے دکھائی دیں گے، کاروباری معاملات دکھائی دیں گے۔ اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں زیارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آسان نہیں ہے، یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی یہ چیز۔ یہ تو بس یوں ہی دنیا کے سودے ہیں۔ کسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم مگن ہو گئے، اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی نہیں۔ تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو۔ اور یوں فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے پسند آیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی، مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں۔ خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ الحدیث کو، مگر بتایا نہیں کرتے تھے، اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں، اور قرب و جوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں۔ تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بچتا ہے، کیا تقسیم ہوتا ہے، مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے، تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھی ہے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں، فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے۔ فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا۔ یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی، جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے سوز و گداز کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے بازار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہو رہے۔ تو ان حضرات کا کیا کہنا؟ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں۔ ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا۔ ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں، 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائیں۔ فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شیخ الحدیث کی ذات وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری، اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے تھے۔ ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے۔ میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں، اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رسی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا۔ حکومتیں ٹکرائیں، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے۔ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی۔
اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے، الہی مدینے کا دفن مل جائے۔ تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان ذی النورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے۔ خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو جنت میں پہنچ گیا، خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا۔ اتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے۔ مقدر اپنا اپنا، بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے، اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے، گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے، یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی، سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بے شمار اللہ والے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے، ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینے پاک میں گزاری، 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا۔ مدینے پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے۔ ساری عمر امام مالک نے احترام میں گزار دی۔ اتنا ادب تھا ان حضرات میں، امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے، چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے، موزے کے اندر بچھو بڑھ گیا، بچھو داخل ہو گیا بٹوا، پہاڑی علاقے کا بچھو امام مالک کو ٹک مارتا ہے پیر میں۔ سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر تک حدیث بات پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد موزہ اتارا، جب دیکھا تو بچھو نکلا اندر سے، تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ کے جاتا ہے، تمام شکل
بدل کے جاتی ہے، یہ ڈک مار رہا تھا، آپ نے نکال کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، میں اپنے آقا کی حدیث شریف پڑھا رہا تھا، یوں ڈر کے مارے نہیں نکالا، کبھی یہ نہ ہو کہ میری حدیث پڑھاتے ہوئے اور کام میں لگ گیا، بے ادبی نہ ہو جائے، حدیث صحیح میری پڑھائے اور بچھوؤں کے پیچھے پڑ گیا۔ اصل تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، دماغ میں دکان گھوم رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کاروبار دماغ میں گھوم رہا ہے، نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں اور خدا جانے کہاں پہنچ، کھڑے مسجد میں اور دماغ خدا جانے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ تیری نماز میں روح ہے، نہ میری نماز میں خشوع ہے، نہ قرآن مجید کی وہ برکتیں ہیں، نہ وہ رحمتیں ہیں، نہ وہ سعادتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر وہ بات ہم نے پیدا کی ہی نہیں جو اللہ والے نے کی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک شہر سے کئی میل ادھر کو ہے، گنبد خضرا کی روشنی نظر آ گئی، سواری سے نیچے اتر گئے، جوتا اتار کر بغل میں دبا لیا، پیدل چلنے لگے۔ رات کا وقت ہے، پاؤں زخمی ہو گئے، لہولہان ہو گئے، پیدل چل رہے ہیں۔ ساتھی کہنے لگے حضرت جی سواری خالی جا رہی ہے، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں، کاچی پہ سوار ہو جائیں، رات کا وقت ہے۔ جوتا بھی اتار لیا، رو پڑے اور فرمانے لگے روتے ہو لوگ ہو، سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جوتے پہن کر شہنشاہ کائنات کے شہر میں داخل ہوں، مجھے حجاب آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے، ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا۔ کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے، کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار۔ دعا کرتا ہے نانوتوی اے میرے پروردگار، اگر میری زندگی ہو اور میرے ساتھ باقی ہو، میری جتنی زندگی باقی ہو، اے میرے پروردگار مجھے اس مدینے کے کتوں میں شمار کر لے، میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جن کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، انہیں عظمت نہیں، محبت نہیں، ان میں عشق نہیں، جلال نہیں، ان کا یہ حال ہے۔ مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، ہوئے ہے کہیں زمین و آسماں بھی ہموار۔ دعا کی ہے الہ العالمین مجھے مدینے کی موت عطا فرما، مجھے مدینے کا دفن نصیب فرما، اور مدینے کے کتوں میں میرا شمار کر لے، آقا کی غلامی کے لیے میں اس پر تیار ہوں۔ اس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی، وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی، پڑھایا، علم دین کی اشاعت کی، تبلیغ کی، اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی، سارا مکہ شہر، جدہ، ریاض، مدینے پاک کی گلی گلی، مسجد مسجد، ایک ایک محلہ، تمام مساجد میں، تمام کے تمام مقامات پر، بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر پڑھی پڑھائی جا رہی ہے، علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام خدا
خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں یہ سارے کے سارے. اب تمہیں کون سمجھائے؟ اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ جی رات مجھے خواب نظر آیا تھا، یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے قاری حنیف کی مسجد میں 70 بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے گا، اگر پتا ایک نہیں رہے گا بیری میں. مدینے میں برکت نہیں مانتے، کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے، قرآن میں برکت نہیں مانتے. اگر میں جھوٹ مار دوں درخت کے پتوں پہ یقین ہے، کھجور کے پتوں پہ یقین ہے، قبر کی مٹی پہ یقین ہے، اور چشمے کے کنویں اس کے پانی پہ تجھے یقین ہے، اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے. اولیاء کرام تو وہ ہے جو فرض تو درکنار رہا، سنت اور واجبات تو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے. مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا. حضرت نے فرمایا میں تو یہ جوتی قبول نہیں کرتا. حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں. فرمایا میں نہیں لیتا. کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا، یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کے روزے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روزے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا. حضرت کا مرید تھا، انکار کر دیا میں قبول نہیں کرتا. پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے خلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا، مجھے تو شرم آتی ہے. چھوٹی اور بیت کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا. یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا، بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے، خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا. یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے. انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا. جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں، وہ ٹھگ ہے، وہ غدار ہے. تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں. ڈاکٹروں سے تیاری رکھتے ہو، ابھی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی. فرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے رات کو کسی وقت بیوی بچوں میں، ڈاکٹر کا لیک سلیک ہونی چاہیے. اور تو ڈاکٹر تیاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے، کام آ جائے گا. میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے مصطفیٰ کریم کی حدیث تیاری کیوں نہیں کرتا؟ تو تجھے قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی. افسر تیاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی، کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا، کام آ جائے گا افسر. میں کہتا ہوں افسر کیا کام آئے گا؟ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تیرے کام آئے گی، اس رات میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، اور کوثر میں کام آئے گی. اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑے، تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10
درجے بلند ہو جائیں گے، درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا انعام 40 گنا ملے گا۔ ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا، یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا، تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے۔ خدا جس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گئے، بلند ہو جائیں گے، درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا انعام 40 گنا ملے گا۔ ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا، یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا، تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ خدا جس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گیا، وَقَالُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار ہیں وہ لوگ۔ کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹلایا کرتے ہیں، ابھی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں، مقصد ان کا ٹلانا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی پرکھ کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے۔ اگر ہضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتہ چل جاتا تھا کہ مال حرام کا ہے۔ یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق کسوٹی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس قدر تقویٰ ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو۔ فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو، اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی۔ اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا۔ اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل۔ رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی، فرضوں کا اہتمام تو بڑا عظیم الشان ہے، سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو دھیان رہتا ہے اس طریقے سے چلوں جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہو۔ ایک بزرگ کو لا کر کسی نے ہندوانا دیا، تربوز، علماء کا مجمع بیٹھا تھا، اللہ والے نے ہاتھ میں تربوز لے کر کے پوچھا کہ کیوں بھائی چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں توڑ کے کھانا سنت ہے؟ یعنی حضور کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سب کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ نہیں اس بارے میں۔
فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں، اس لیے تم سے پوچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو۔ جب تم میں سے کسی کو پتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے، کالی کملی والے کا طریقہ کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاقو سے کاٹا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوش فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا۔ میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ، ہم اسے کھاتے ہی۔ آج کل تو تمام چیزیں بدل گئی۔ ابھی اسی ہفتے میں مجھے کوہاٹ میں ایک پرانے بزرگ تھے، حکیم بھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہے، حکیم بھی ہے، کہنے لگے ان 3 انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت ہاضمہ رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں نہیں، ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اب چونکہ انگریز کا دور آ گیا، اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا، یعنی پیروں سے بند کیے، ہاتھ نہیں لگے۔ چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ، دیکھا انگریز لانتی نے تیرا کتنا نقصان کیا، ایک نبی کے طریقے کے خلاف کرایا، دوسرے تجھے قوت ہاضمہ سے محروم کر دیا۔ بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ، برتن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان 3 انگلیوں کو چاٹو، یوں کہ گیس کا مرض بالکل نہیں رہے گا۔ یہ کون یقین کرے؟ اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں 5 روپے میں پیکٹ ملے گا، پھر تو لوگ یقین کر بھی لیں، حضور کی سنت پہ یقین کیسے آئے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر کئی برتنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخوان پہ کھانا جایا کرتا تھا، اگر برتن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی، سمجھ جاتی تھی، مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، بغیر پوچھے میں سمجھ جاتی تھی۔ تو پوچھا کسی نے کہ کیسے پتا چلتا تھا؟ فرماتی ہے وہ برتن اتنا صاف کر دیا جاتا تھا چاٹ کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے، انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چھوڑو، اور انگریزی خان کی نہیں۔ اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مولوی بڑے پھرتے ہیں کھاتے کھاتے، 500 برفی سے ختم دلواؤ، ساری رگڑتے یا خیر میں آ کے ایک ڈکرا کنارے میں چھوڑتے ہیں، ذرا سا آخر چھوڑ دینا ہے، چھوڑنے سے ختم فاتحہ دلواؤ، کھاتے 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 کھاتے، اور پچھلی طرف ذرا سا کالا کالا چھوڑوا اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو، حضرت کا تبرک ہے، یہ سب کو دے دو۔ کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بھورے دسترخوان سے روٹی کے گر گئے، آپ رحمت للعالمین اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ پانی پینے میں سنت ہم سے چھوٹ گئی، 3 سانس میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 1 سانس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا اس کو چاہیے کہ وہ قے کر دے اس پانی۔ ہمارے یہاں تو اب اور ترقی ہو گئی کہ شادیوں میں بھی پارٹیوں میں پیزا کیا اب کھانا بھی کھڑے ہو کے ہونے لگا ہے، اچھے اچھے حاجیوں کے یہاں، اچھے اچھے نمازیوں کے یہاں۔ کبھی کوئی بھول
پچھڑ کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں. اصل تو شادیوں میں نہیں, مولویوں کی دعوت تو 40 میں بھی ہوتی ہے ہمیشہ. کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں, سانو کون پوچھتا بابا. شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں, شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں, ذمہ دار تھوڑے ہیں, کاروں پہ آنے والے تھوڑے ہیں. شادیوں کی دعوت مولویوں کو. تو پوچھتا ہوں کیا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے, کھڑے ہو کے کھا. ابھی وہ جگہ کی تنگی تھی, بہانا. اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جو ترقی ہو آگے معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا, شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں اور لمبے پڑ جایا کریں کہ لوگوں میں ڈال دو. ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے, اور کیا کرنا ہے. نبی کی سنت کو مٹانے والوں, تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں ہو. یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, میرے محبوب کی غلامی کر, میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتباع کر, اقتدا کر, تابع داری کر. ہر موڑ پہ تجھے اجر ملتا چلا جائے گا, کامیابی سے ہمکنار ہوتا چلا جائے گا. تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, پرہیزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں, خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ پاک اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا, اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا. ہر موڑ پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ کیا, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اتنی دنیا میں عزت کی. مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں چنو والے انتقال فرما گئے, دفن کر دیا. 11 مہینے کے بعد بارش کثرت سے ہوئی, سیلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا, مولانا کی قبر گر گئی. نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے 11 مہینے کے بعد دیدار کیا. ریت تو کیا پھٹتا, لاش تو کیا کرتی, کھال تو کیا بگڑتی. خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی, اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی. کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے. مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی, حضور کا دیدار کرنے والا, حضور کا جانثار, حضور کا دیوانہ, حضور کا پروانہ, حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے, اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے, مدینے پاک کی آبادی بن گئی ہے. 3 سال ہے. حرم نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی کھدائی کی گئی تو قبر نکلی مالک بن سنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہید صحابی کی قبر نکلی. مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا. 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور جانثار صحابی کے بدن سے لکھا تھا اخبار نے کہ تازہ لہو بہ رہا تھا. اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا. خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 1400 سال کے بعد صحابی کے جنازے کو کندھا دیا اور دیدار کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت, درویشی, قلندری, بزرگی یہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے, نبی کی غلامی سے ملتی ہے. اسی پر اقبال بھی کہتا ہے
سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سوال بنتا ہے مومن کبھی دری سے نہیں، جان تیرا جوہر جو آسان ہوا قلندری سے ہوا ہے، سمندری سے نہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا بند عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے مقام بنا کرتے ہیں۔ اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی، اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکولوں کالجوں میں اقبال کرتے ہو، کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج، پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک، اقبال مارکیٹ، کبھی اس کی بات بھی سنی؟ اقبال کا تھا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لگے، 1000 دانوں کا قصبہ اتنا لمبا، دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا، میں لا کے دکھاؤں گا کہیں سے۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، ہر آنے والا کہے گا سید تبانا سید ہوں، اور اگر کہہ دو کہ ایک مسئلہ پوچھنا جی، ہمارے پاس تو 1000 روپے زکات کا پڑا ہے اور سید کو وہ دینا چاہیے کہ نہیں، اب آپ کو ہم کیا دیں؟ فوراً کہتے گا میں کتنے سید ہے، پڑھاؤ میں نہیں، تجربہ کر لینا۔ جب کوئی سید کا بال بن کے آئے نا، لمبا کرتا 1000 ڈالر کا قصبہ ڈال کر، ہاتھ میں چمٹا لے کر، اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی عسکری، دنیا ہی میں عسکری ڈال کر آئے جہنم کی، اسے فوراً پوچھنا کون ہوتا ہو، چاہے وہ پرانا میرا تھی ہو، کہے گا میں سید تبانا۔ اللہ جانے کے لیے سید آ کہاں سے گئی، کربلا میں ایک بچا تھا امام زین العابدین، اور دنیا سیدوں سے بھر گئی، ان کے یہاں ایک ایک وقت میں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سیکس ہوتے ہیں، خدا جانے کیا طریقہ کار ہے۔ بات چل رہی ہے، میں تجھے بتلا دوں، سید کی 3 نشانی، سید کی 3 پہچان، مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث سید تھا، مولانا حسین احمد مدنی سید تھا، عطا اللہ شاہ بخاری سید تھا۔ سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا، سید سونا ہوگا۔ مسجد میں بیٹھے ہو بابردو، نبی کا خون ہو اور پہنچ جاؤ، نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو، اور وہ بد شکل ہو، سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سخی ہوگا۔ میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک بازار سے گیا تھا زیارت کے لیے، مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا، میری کمر پہ تھاپڑا دیا گیا، مجھے اللہ لاؤ 5 روپے، میں نے کمر پہ تھاپڑا اس سے جوڑ کر دیا، میں نے کہا 10 روپے، کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم کیا، آپ کیا جمع کرے کہ میں نے تھاپڑا دیا؟ میں نے کہا میں نے جوڑ کر دیا، اور کہتا ہوں تو اور تم اور تھاپڑا دے دوں گا؟ نہیں راضی والوں بنتا ہے تیرا، تو میں نے کہا تھاپڑا بھی دکھتا ہے، کیا رنگ ہے کیا ڈھنگ ہے، اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہتے، کوئی ضرورت مند مستحق آدمی پڑوس کا کہ بچوں کے پاس 3 دن کا آٹا نہیں ہے، تو کہو گے دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا۔ جب تک کوئی فریب ٹھکی نہ مارے تم بھی آتے کی چوٹی دینے کو تیار نہیں۔ تو سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، خود بھوکا رہے گا، دوسروں کو کھلائے گا، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے، ناممکن۔
سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سردار ہوگا، سید سردار ہوگا۔ تین پہچان یاد رکھو اللہ پاک سے، نبی کے آل سے، نبی کے خاندان سے، یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ یہ دو جہان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں نا، لمبے کرتے والے، کٹریوں والے، اسی کو اقبال کہتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر، پہچان کر، کچھ شناخت کر، سلطانی زبان چاہتے ہیں کوئی سنجھایا کر، کوئی جانا کر، پتا کسا کر کے کال کیا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کہی اقبال مرحوم نے۔ کبھی کہتا خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، بادشاہ بھی مکر و فریب سے کام لیتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا، پھر ہم ٹھکانا کہاں ملے گا۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی ہیں انہوں نے۔ کہتا ستاروں سے آگے چار بھی ہے ابھی عشق کے امتحان، سمجھا کرو بات کو۔ یوں ہی ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا نا، فلانی بیری کے درخت سے پتے میں کھاتے آئی، 70 بیماری آئی میرے اندر، ساری بچ گئی۔ درود شریف میں برکت نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے، اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے۔ یہ شیخ الحدیث کو سلام آیا اور بے انتہا بزرگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے کے کتنے دنوں کے سانس باقی ہیں، آؤ ہم بھی اپنی زندگی کا محور بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو تمام حضرات اب اپنی جگہ بیٹھے رہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں۔ الہ العالمین، جو ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے، تیرے محبوب کے صدقے میں اس کلام پاک کا ثواب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ پروردگار عالم، انہوں نے جو علمی حدیث کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کی وفات قیامت کی گھنٹی ہے، قیامت کی گھنٹی ہے، تو ان اللہ والوں کا جانا، رخصت ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی غلامی نصیب فرمائے، اور ان حضرات نے جو علمی، اخلاقی، قلمی خدمتیں انجام دی ہے، ہمیں بھی ان سے مالا مال فرمائے اور ساری جماعت کو فیض یاب فرمائے۔ اور پروردگار عالم ہمیں بھی وہ عشق نبی نصیب فرما جو شیخ الحدیث کو تھا۔ یا اللہ ہمیں بھی حضور کی سنتوں کی تابعداری نصیب فرما جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کو تھی۔ یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی وہی محبت عطا فرما جو حضرت شیخ الحدیث کو مدینے پاک سے پیار تھا۔ اور کئی دوستوں نے کہا ہے بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک بچی ہے نجمہ، اس کا بچہ آج ہی آگ میں گر گیا، کافی سارا جل گیا، اللہ پاک بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور اجل ہے ہماری یہاں حاجی دین امن کی لڑکی، کئی دنوں سے تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجل مستمر عطا فرمائے۔ یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ اور ہمارے قاری عبدالاول صاحب کے والد عبد الواحد بیگ صاحب حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی 18 سال خدمت کی، 18 برس۔ اتنا ولی، اتنا نیک آدمی، دیواروں پہ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ قرآنی آیتوں کا ترجمہ، انصاف کرو، عدل کرو، رشوت نہ لو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو۔ ہماری ملتان کی گورنمنٹ، کیونکہ یہ بڑی نیک بندوں کی گورنمنٹ ہے، بہت ہی اللہ والے اکٹھے ہو گئے ملتان میں، انہوں نے پکڑ کر بدبختوں نے اس اللہ والے کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا ہے۔ اللہ پاک اس کی رہائی کا اسباب پیدا فرمائے، اور جن افسروں نے یہ لعنتی کام کیا ہے اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے۔
قرآن نہیں سن سکتے، قرآن کا ترجمہ نہیں سن سکتے، مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں سن سکتے، اور تم یہودیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، عیسائیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، مرزائیوں کی ایجنٹی کرتے ہو۔ ان ایسے افسروں کا مرزائیوں کو پھیلانے کا پروگرام ہے، یہودیوں کے مشن کو پھیلانے کا پروگرام ہے، جو قرآن اور حدیث سے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ والے نے دیواروں پہ اخبار میں فوٹو آیا اس عبارت کا، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، ظلم نہ کرو، نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس پہ پکڑا ہے۔ رشوت خوروں کو تم نہیں پکڑتے، قاتلوں کو نہیں پکڑتے، جاسوسوں کو نہیں پکڑتے، ظالموں کے جتنے راشن کم تولنے والوں کو نہیں پکڑتے۔ ایسی دوائیاں ایجنسیاں بنا رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بالکل ملاوٹ والی دوائیاں، وہاں ان افسروں کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں، ان کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ تم چلو اس کی بات نہ مانو مگر اسے پکڑ کے جیل میں نہ پھینکو کہ تو قرآن کیا ہے تو قدر سے کیوں لکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرو خدا ایسے ظالموں کو ذلیل کرے اور اس لکھنے والے کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور وہ اتنا پکا ہے، وہ ایوب سے نہ دبا، وہ یحییٰ سے نہ دبا، وہ بدو سے نہ دبا، تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈریں گے۔ وہ پوت کی ہڈیاں تو تھوڑی سی، وہ بڑا پکا آدمی ہے، تم اسے جانتے نہیں ہو، وہ لاہور ہی کا رنگا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان کی بھی غیرت سے امداد فرمائے اور ہر ظالم کے ظلم سے سب کو بچائے، ہر شریر کی شرارت سے بچا۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ میری اماں بیمار ہے، اللہ پاک اس کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و کتاب داری نصیب فرما، قرآن کا شوق نصیب فرما، اے اللہ بڑھتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ جتنے قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے، سبھی کو جنت الفردوس میں جگہ